پاکستان اور افغانستان کا جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور افغانستان نے ترکیہ میں ہونے والے مذاکرات میں جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا اور استنبول میں دونوں ممالک کے درمیان جاری مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات کے بعد جاری مشترکہ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ افغانستان، پاکستان، ترکی اور قطر کے نمائندوں نے 25 سے 30 اکتوبر 2025 تک استنبول میں اجلاس منعقد کیے، جن کا مقصد اس جنگ بندی کو مضبوط بنانا تھا، جو 18 اور 19 اکتوبر 2025 کو دوحہ میں ترکی اور قطر کی ثالثی میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان طے پائی تھی۔ اعلامیہ کے مطابق تمام فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا ہے اور عمل درآمد کے مزید طریقہ کار پر غور و خوض اور فیصلہ استنبول میں 6 نومبر 2025 کو اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ اسی طرح تمام فریقین نے ایک مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم رکھنے پر اتفاق کیا، جو امن کے تسلسل کو یقینی بنائے گا اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر سزا عائد کرے گا۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ثالثیوں کے طور پر ترکیہ اور قطر نے دونوں فریقوں کی فعال شرکت پر اطمینان کا اظہار کیا اور پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات گزشتہ روز ناکام ہو گئے تھے، تاہم میزبان ترکیہ کی درخواست پر پھر سے مذاکرات شروع کیے گئے۔ ذرائع نے بتایا تھا کہ پاکستانی وفد استنبول سے وطن واپسی کے لیے تیار تھا، تاہم پاکستان نے میزبانوں کی درخواست پر افغان طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ سن 2026 عیسوی کے لیے 562 شخصیات کی فہرست جاری۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم دنیا کے سب سے بااثر مسلمان شخصیت قرار۔ تفصیلات کے مطابق سال 2026 عیسوی کے لیے دنیا کی 562 ترین شخصیات کی فہرست جاری کر دی گئی ہے، جس میں شیخ الاسلام صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کو دنیا کی سب سے بااثر مسلمان شخصیت کے طور پر قرار دیا گیا ہے۔ یہ فہرست ہر سال بین الاقوامی ادارہ رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر کی جانب سے شائع کی جاتی ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی اسلامی غیر سرکاری اور خود مختار تحقیقی ادارہ ہے جس کا صدر دفتر عمان میں واقع ہے۔ ادارہ ہر سال عالم اسلام کی علمی، فکری، سیاسی اور روحانی قیادتوں کا عالمی تناظر میں تجزیہ اور درجہ بندی کرتا ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی فقہی بصیرت، علمی خدمات، عدالتی تجربہ، اصلاحی کاوشیں اور بین الاقوامی سطح پر مالیاتی نظام میں رہنمائی کو ان کے اثر و رسوخ کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ عالمی رپورٹ کے مطابق مفتی تقی عثمانی نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری دنیا میں اسلامی علم، اعتدال اور امت کے اتحاد کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ دینی و علمی حلقوں نے اس اعلان پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز پاکستان اور پوری امت مسلمہ کے لیے باعث فخر اور عالم اسلام کے علمی تشخص کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ پہچان ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی چناب نگر میں صحافیوں سے گفتگو۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے چنیوٹ چناب نگر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملکی و علاقائی حالات پر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ ایک سوال کے جواب میں نومبر سے متعلق آسرائیوں پر مولانا فضل الرحمان نے مختصر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ نومبر پہلے بھی گزرا ہے اور اب بھی گزر جائے گا۔ افغانستان کے ساتھ کشیدہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان دو برادر اسلامی ممالک ہیں جن کے درمیان طویل سرحد ہے اور ایک ہی قوم کے افراد دونوں جانب آباد ہیں۔ ایسے میں تعلقات میں تناؤ خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی آزادی کے ساتھ ساتھ افغانستان کی خود مختاری کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ طاقت یا دباؤ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، برابری کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنے ہوں گے۔ مولانا نے کہا کہ مشرف دور میں افغانستان کا مسئلہ بگڑا اور بعد کے ادوار میں ہم نے امریکی دباؤ میں ایسی پالیسیاں اختیار کیں جن سے خطے میں بے چینی بڑھی۔ انہوں نے سی پیک منصوبے کی سست رفتاری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے بعد موجودہ حکومت نے بھی پیش رفت نہیں کی، جس سے چین جیسے قابل اعتماد دوست کا اعتماد متزلزل ہوا ہے۔ ناجائز ریاست اور ارض مقدس کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ٹرمپ کے نام نہاد امن معاہدے ارض مقدس کے باسیوں کے ہاتھ باندھ دیے اور ناجائز ریاست کے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیز فائر کے باوجود ارض مقدس کے باسی قربان ہو رہے ہیں اور ہمارے حکمران ٹرمپ کی خوشامد میں امن انعام کی بات کر رہے ہیں۔
یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ خیبر پختونخوا کی بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عام آدمی گلی اور گاؤں سے باہر نکلنے سے خوفزدہ ہے اور عسکریت پسندی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں طاقت اپنے گھر میں استعمال کرنی چاہیے، باہر نہیں۔ علماء کرام کو 25,000 روپے ماہانہ دینے کے حکومتی اعلان پر مولانا نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ ہم نے 25,000 کو بھی مسترد کر دیا ہے اور 25 لاکھ کو بھی۔ علماء کی ضمیر خریدنے کی کوشش حکمرانوں کا پرانا وتیرہ رہا ہے۔ فوجی قیادت کی ممکنہ ایکسٹینشن سے متعلق سوال پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ انتظامی مسئلہ ہے اور ہمارے آرمی چیف بہرحال ایک فوجی ہی ہوں گے۔ TLP پر پابندی سے متعلق مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پابندیاں کبھی مسئلے کا حل نہیں رہیں۔ اصل ضرورت تنازع کی جڑ کو سمجھنے اور اس کا حل تلاش کرنے کی ہے۔ آخر میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ ملک کے مفاد میں ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن بیرونی دباؤ کے تحت بننے والی پالیسیوں کو پاکستان کے مفاد میں نہیں سمجھتے۔ پاکستان تمام ہمسایوں سے امن چاہتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پشاور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے قبائلی عمائدین کی جرگے سے ملاقات کی ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پشاور پہنچنے پر کور کمانڈر پشاور نے ان کا استقبال کیا۔ آرمی چیف کو کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے قبائلی عوام کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا اور حالیہ پاک افغان کشیدگی کے دوران سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون پر قبائلی عوام کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان سمیت اپنے تمام ہمسایوں سے امن چاہتا ہے، تاہم اپنی سرزمین پر افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ تاریخی گلیوں میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کا تاریخ ساز دورہ۔ تفصیلات کے مطابق اٹلی کے خود مختار جزیرے سسلی کے دارالحکومت پالرمو میں حال ہی میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی نے تاریخی و اسلامی مقامات کا تفصیلی دورہ کیا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا یہ دورہ محض سیاحتی نوعیت کا نہیں تھا، بلکہ اسلامی تاریخ کے ایک روشن باب سے قلبی و فکری تعلق کا مظہر بھی تھا۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں تقریباً 250 برس تک اسلامی حکومت قائم رہی۔ تاریخی روایات کے مطابق مسلمان خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار ہی میں اس خطے میں داخل ہوئے تھے۔ تاہم سسلی کی حقیقی فتح امام اسد بن الفرات رحمہ اللہ کے ہاتھوں مکمل ہوئی۔ امام اسد بن الفرات رحمہ اللہ نہ صرف ایک نامور فقیہ، محدث اور قاضی تھے، بلکہ ایک جری مجاہد اور کامیاب سپہ سالار بھی تھے۔ ان کا تعلق شمالی افریقہ کے علاقے افریقیہ موجودہ تیونس سے تھا۔ وہ فقہ مالکی کے ممتاز فقیہ تھے اور امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں سے براہ راست علم حاصل کیا تھا۔ خلیفہ زیادت اللہ نے انہیں سسلی مہم کا سالار مقرر کیا اور انہی کی قیادت میں جزیرے کے اکثر علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ ایک زمانہ تھا جب پالرمو، میسینیا اور سراکوز کی فضاؤں میں اذان کی صدائیں گونجتی تھیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے مساجد آباد رہتی تھیں۔ آج بھی سسلی کے کئی تاریخی مقامات پر اس اسلامی تہذیب و ثقافت کے آثار نمایاں ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے اس دورے کے دوران انہی مقامات کا مشاہدہ کیا جہاں کبھی اسلامی علم، عدل اور تمدن کے چراغ روشن تھے۔ ان کی موجودگی نے گویا تاریخ کے ساتھ ایک روحانی ملاقات کا منظر پیش کیا۔ مبصرین کے مطابق مفتی تقی عثمانی کا یہ دورہ عالم اسلام کو اس گمشدہ شان و شوکت کی یاد دلاتا ہے جو کبھی یورپ کی سرزمین پر اسلام کے عروج کی علامت تھی۔ سوال یہ ہے، کیا امت مسلمہ ایک بار پھر وہ کھوئے ہوئے تابناک دن واپس لا سکے گی؟ انجینئر محمد علی مرزا کا جوڈیشل ریمانڈ مزید 14 روز کے لیے بڑھا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا کو عدالت نے مزید 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل کے حکام کے سپرد کر دیا ہے۔ عدالتی ذرائع کے مطابق سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے کیس کی پیش رفت سے عدالت کو آگاہ کیا اور مزید تحقیقات کے لیے وقت کی استدعا کی ہے۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے محمد علی مرزا کی جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ پیشی پر کیس کی مزید کارروائی اور تفتیشی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل ہی صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش جامعہ پٹیا کے محتمم علامہ ابو طاہر قاسمی ندوی دامت برکاتہم نے کہا ہے کہ اگر مسلمان حقیقی کامیابی چاہتے ہیں تو انہیں اپنی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جنت کا راستہ دکھانے اور سیدھی راہ کی ہدایت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دین کے ہر پہلو کی مکمل تعلیم دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو محفوظ کر کے امت کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ علامہ ابو طاہر ندوی دامت برکاتہم کا کہنا تھا کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم احادیث اور سیرت کی مستند کتابوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر امت اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تشکیل دے تو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی یقینی ہے۔ مولانا ابو طاہر ندوی دامت برکاتہم نے یہ باتیں دینی و سماجی تنظیم الامین سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقدہ 3 روزہ تفسیر القرآن کانفرنس کے دوسرے روز خطاب کرتے ہوئے کہی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام یورپ کے نائب صدر مولانا عبدالعزیز صدیقی کا انتقال، جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کا اظہار تعزیت۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے معزز مشیر اور یورپ جماعت کے نائب صدر معروف عالم دین مولانا عبدالعزیز صدیقی گزشتہ شام لندن میں انتقال کر گئے۔ انتقال کی خبر پر دینی حلقوں میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ میڈیا کے ذریعے جاری کیے گئے تعزیتی بیان میں جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے صدر شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ فاروق اور جنرل سیکرٹری مولانا منظور الاسلام افندی نے کہا کہ مرحوم مولانا عبدالعزیز صدیقی ایک مخلص، دین کے لیے وقف اور سنت کے خادم تھے۔ انہوں نے بیرون ملک اسلامی تعلیم کے فروغ اور جماعت کے تنظیمی امور میں نمایاں کردار ادا کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ مولانا عبدالعزیز صدیقی کے انتقال سے جماعت نے ایک تجربہ کار مربی، رہنما اور مخلص منظم کار کھو دیا ہے۔ ان کی دینی، عملی اور اخلاقی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ آخر میں انہوں نے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالی مرحوم کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے اور غمزدہ خاندان، عزیز و اقارب اور خیرخواہوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے CRPF رامپور کیس میں 4 ملزمان کی پھانسی کی سزا منسوخ کر دی۔ تفصیلات کے مطابق الہ آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے CRPF رامپور حملہ مقدمے میں نچلی عدالت کی جانب سے 4 ملزمان کو سنائی گئی پھانسی کی سزا کو منسوخ کر دیا ہے، جبکہ ایک ملزم کو دی گئی عمر قید کی سزا کو بھی تبدیل کر دیا۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق عدالت نے UAPA کے تحت دی گئی پھانسی اور عمر قید کی سزاؤں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے صرف ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں 10 سال قید کی سزا برقرار رکھی ہے۔ ریلیز میں بتایا گیا کہ ملزمان پہلے ہی 10 سال سے زائد عرصہ جیل میں گزار چکے ہیں، لہٰذا ان کی رہائی کی امید ہے۔ یہ فیصلہ تقریباً 8 ماہ قبل فریقین کے وکلاء کی بحث مکمل ہونے کے بعد محفوظ کر لیا گیا تھا، جسے آج سنایا گیا ہے۔ ملزمان کو قانونی معاونت جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کی قانونی امداد کمیٹی نے فراہم کی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نچلی عدالت نے 3 افراد کو سزائے موت اور ایک کو عمر قید سنائی تھی، تاہم ہائی کورٹ نے واضح طور پر قرار دیا کہ ان کے خلاف دہشت گردی کا کوئی مقدمہ نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت عالیہ نے نچلی عدالت کا فیصلہ منسوخ کرتے ہوئے صرف ناجائز اسلحہ رکھنے کے جرم میں 10 سال قید کی سزا برقرار رکھی ہے۔ دمشق میں شامی صدر احمد اشرا کی جرمن وزیر خارجہ سے اہم ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق صدر مملکت احمد اشرا نے دارالحکومت دمشق میں وفاقی جمہوریہ جرمنی کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کا استقبال کیا۔ وفد کی قیادت جرمنی کے وفاقی وزیر خارجہ جناب جوہان فادیفول کر رہے تھے، جبکہ اس موقع پر شام کے وزیر خارجہ و اوورسیز امور جناب اسد حسن الشیبانی بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران شام اور جرمنی کے درمیان 2 طرفہ تعلقات،
سیاسی، معاشی اور انسانی شعبوں میں تعاون کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں فریقوں نے خطے اور عالمی سطح پر تازہ ترین صورتحال پر بھی گفتگو کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر اتفاق رائے ظاہر کیا ہے۔ فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ سفارتی مکالمہ اور براہ راست رابطہ خطے کے استحکام اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے نہایت اہم ہیں، تاکہ شام اور جرمنی کے عوام کے باہمی مفادات کو بہتر طور پر فروغ دیا جا سکے۔